میں شاکر صدیقی پریزیڈنٹ پبلک اویئرنیس فرنٹ ضلع کشتواڑ. ہم نے پچھلے دنوں یہاں ایک نیوز بنائی تھی, ویڈیو بنوائی تھی ہم نے. یہ جو NHIDCL والے تحصیل آفس کے باہر وہ ایک باتھ روم بنا رہے ہیں, وہ سب اسٹینڈرڈ کام کر رہے تھے. ابھی بھی تھوڑا بہت انہوں نے اس کو ٹھیک کیا, لیکن ابھی بھی اس معیار کا کام نہیں ہو رہا ہے جس معیار کا کام ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے جو پلر ہیں اس کی فاؤنڈیشن نیچے زمین سے ہونی چاہیے تھی. وہ پلر انہوں نے ڈرین کے اوپر سے ہی اٹھائے ہوں پلر. اور سب سے بڑی بات ہے, مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ تحصیلدار اندر بیٹھا ہے اپنے دفتر میں اور وہ باہر باتھ روم بنا رہے ہیں NHIDCL والے, اور انہوں نے اس کا لینٹر باہر نکالا ہے. فٹ پاتھ کو انہوں نے کیپچر کیا ہے, لوگوں کو اس کو انکریج کیا انہوں نے. فٹ پاتھ وہاں غائب ہو گیا ہے. اب لوگ کیسے چلیں گے اگر کوئی عام آدمی ایسا کرے گا؟ کوئی دکاندار سامان باہر رکھتا ہے, کوئی اور تھوڑا 1 فٹ اندر باہر جائے گا سرکاری لینڈ میں, یا سڑک کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا, انکروچ کرے گا, تو ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتی ہے. JCB لے کر اس کو کاٹ دیتے ہیں, نہیں جی یہ انکروچمنٹ ڈرائیو ہم نے شروع کیا, اس کو ہم ہٹائیں گے. لیکن یہاں کھلا انکروچمنٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ تحصیلدار کو نظر نہیں آتا ہے, اور ہم DC صاحب سے گزارش کریں گے, اگر ان کی نالج میں ہے یا نہیں ہے, ہم ان کو یہ ویڈیو بھیجیں گے, وہ اس میں مداخلت کریں, کیونکہ لوگوں کو کافی غصہ ہے کہ یہاں سے پہلے ہی ٹریفک کافی زیادہ ہے سڑک پر. بس اسٹینڈ سے لے کر DC آفس تک کافی ٹریفک کا دباؤ ہے, اور اس کے چلتے انہوں نے ایک فٹ پاتھ کو انہوں نے بند کر دیا, وہاں لینٹر باہر نکالا. اس کو ہم انکروچمنٹ کہیں گے. لہذا ہم ضلع ایڈمنسٹریشن سے گزارش کریں گے کہ تحصیلدار صاحب کو وہ سمجھائیں, وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور باہر دیکھے. اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو وہ اور کسی کی آنکھیں لگا کر باہر آ جائے, دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے, کس معیار کا کام ہو رہا ہے, اور وہاں انکروچمنٹ کیوں کر رہے ہیں, وہ اس لینٹر کو کیوں انہوں نے باہر نکالا فٹ پاتھ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ یہاں MLA کشتواڑ جو ہے شگنجی پریار, یہ MLA ہماری ہے, وہ انہوں نے پچھلے دنوں دورہ کیا یہاں. میونسپل کمیٹی کا 2 دفعہ انہوں نے دورہ کیا, 1 دفعہ DC صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کچھ گلیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, وہ کام کرانا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کام کریں گے. وہ جیسے گلیوں کی حالت ہے, پچھلے 8-10 سالوں سے کوئی کام نہیں ہوا ہم کشتواڑ کی گلیوں میں, میونسپلٹی ایریا میں کافی خستہ حالت ہے. جب جو ہی بارشیں آتی ہیں تو بارش پڑتی ہے تو لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ ان سے ریکویسٹ کروں گا MLA صاحبہ سے کہ NHIDCL والوں کی جو حالت ہے, یہ شالمار سے لے کر وہاں گری نگر تک دیکھیے اس سڑک کی کیا حالت ہے. فٹ پاتھ جگہ جگہ ٹوٹا ہے, اس میں بھی ان کو چاہیے انٹروین کرنا. NHIDCL والوں کو کہنا کہ یہ فٹ پاتھ کو آپ ٹھیک کریں, سڑک کو آپ ٹھیک کریں, کیونکہ یہ مارکیٹ کے بیچ میں سڑک ہے, اس کی کیا حالت ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے, یہاں کے لوگ جانتے ہیں, ضلع ایڈمنسٹریشن بھی جانتی ہے, لیکن خاموش کیوں ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم گزارش کریں گے سرکار سے, اور MLA صاحبہ سے گزارش کریں گے ہم, جو ہماری کشتواڑ کی MLA ہے. انہوں نے تو دورہ کیا میونسپلٹی میں, وہ کام کرائیں گے, گلیاں بننی چاہیے, اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو. پچھلے 10 سالوں سے یہاں کچھ نہیں ہوا, لیکن ٹون ڈرینیج ایک پروجیکٹ تھا یہاں, اس میں 9 کروڑ روپیہ سینکشن آیا تھا یہاں کشتواڑ کے لیے. اس میں سے خالی 3 یا 3.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. اس میں فنڈنگ کی ضرورت ہے. اس میں سرکار کو وہ کہیں کہ جو ٹون ڈرینیج میں جو پروجیکٹ بنا ہے کوئی 9 کروڑ کا ہے, وہ اپروڈ پروجیکٹ ہے وہ. لہذا اس میں فنڈنگ ہونی چاہیے تاکہ جو ٹھیکیدار جنہوں نے کام کیا ہے ان کو پیمنٹ ہو جائے, اور جو انکمپلیٹ ڈرینیجز ہیں جب تک نہ وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی جو ہے جو نیا کام ہوگا, مطلب نالیاں بنیں گی, ٹائلیں لگیں گی, پانی کا نکاس نکلے گا, تب جا کے وہ نکاس نکل سکتا ہے, تب جا کے پانی کا نکاس نکل سکتا ہے. اگر ٹون ڈرینیج میں جو کام ادھورے پڑے ہیں اس میں فنڈنگ آئے گی, اس میں پیسہ آئے گا, تب جا کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا, تب جا کے لوگوں کے جو گھروں میں پانی جاتا ہے, جب اس میں پیسہ آئے گا, وہ پرانا کام کمپلیٹ ہوگا, تب جا کے نئے کام جو یہ اٹھائیں گے اس میں تبھی لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ شہر تھوڑا